بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خلافت فاروقی میں فتوحات شام کی تاریخ کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں، منکرین زکوٰۃ اور دیگر علاقوں کی فتوحات سے مملکت اسلامی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق پر حملہ ہو چکا تھا اور ہیرا تک کے تمام اضلاع فتح ہو چکے تھے۔ شام پر بھی حملہ کیا جا چکا تھا اور اسلامی لشکر سرحدی اضلاع میں اپنے قدم جما چکا تھا۔ ابھی ان مہمات کا آغاز تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب اپنی توجہ مبذول فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایا کا فاتح نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد کی تعمیر ہوئی اور 4000 عام مساجد تعمیر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مفتوحہ علاقوں کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے معزول کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا اور انہیں ایک مکتوب لکھا: میں نے تمہیں خالد کے لشکر پر امیر مقرر کیا اور میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس کے سوا ہر شے فانی ہے اور جس نے ہمیں گمراہی سے نکال کر راہ راست پر ڈالا اور ظلمت سے نکال کر نور میں داخل کیا۔ میں تمہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرنا، کسی اجنبی جگہ پر وہاں کے حالات سے ناواقفیت کی بنا پر لشکر اسلام کو قیام نہ کروانا، اور جب بھی کسی لشکر کو کسی مقام پر روانہ کرو تو ایک معقول تعداد موقع کی مناسبت سے روانہ کرنا۔ تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے اور میرا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم دنیا کی محبت سے آنکھیں بند کر لو، اپنے قلب کو دنیا سے بے نیاز کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو لشکر اسلام دمشق شہر کا محاصرہ کر چکا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ماہ تک دمشق کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن رومی افواج قلعہ سے باہر نہ نکلیں۔ بالآخر ایک رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کی دیوار پر کمند ڈالی اور اس پر چڑھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر رسی کی سیڑھی اندر کی جانب لٹکائی اور نیچے اتر کر قلعے کے دربانوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے دروازوں کو کھول دیا۔ لشکر اسلام قلعہ کے اندر داخل ہو گیا۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر رومی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ لشکر اسلام کے سپریم کمانڈر مقرر کیے جا چکے تھے، ان کی خدمت میں تمام معاملہ پیش کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے عیسائیوں کو امان دے دی اور یوں دمشق شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق فتح ہونے کی اطلاع پہنچائی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب جنگی لشکر کے ہمراہ دمشق میں چھوڑ کر فحل کی جانب روانہ ہو گئے۔ فحل کے مقام پر ہرقل کے مشہور سردار سکلار بن مزاق نے اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ لشکر اسلام سے مقابلہ کیا، مگر گھمسان کی لڑائی کے بعد مارا گیا۔ اس معرکہ میں 80,000 رومی فوجی ہلاک ہوئے اور لشکر اسلام نے فحل فتح کر لیا۔ فحل کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کو لے کر بیسان روانہ ہوئے۔ فحل کے حاکم نے جزیہ ادا کر کے امان طلب کی اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے امان دے دی۔ بیسان کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کو لے کر حمص روانہ ہوئے۔ کیسر روم ہرقل کو جب لشکر اسلام کی حمص کی جانب پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے ضرب طریق کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ لشکر اسلام اور رومی لشکر کے درمیان معرکہ ذوالقلع کے موقع پر جہاں ایک زبردست معرکہ کے بعد ضرب طریق مارا گیا اور رومی فوج پسپا ہو گئی۔ ہرقل کو لشکر اسلامی کی فتح کا پتہ چلا تو وہ حمص چھوڑ کر بھاگ گیا اور لشکر اسلامی بآسانی حمص شہر میں داخل ہو گیا۔ لشکر اسلامی کی ان مسلسل فتوحات نے کیسر روم ہرقل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے لشکر اسلام سے فیصلہ کن معرکہ کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات و واقعات کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو 1000
اعلیٰ لشکر کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لشکر اسلام اور رومی افواج کے درمیان یرموک کے میدان میں معرکہ حق و باطل ہوا۔ رومی افواج کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جبکہ لشکر اسلام کی تعداد 35,000 تھی۔ لشکر اسلام نے رومی افواج کو اس فیصلہ کن معرکہ میں شکست سے دوچار کیا اور اس کے 1 لاکھ سپاہی جہنم واصل ہو گئے۔ رومی افواج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئیں، قسطنطنیہ میں جا کر دم لیا۔ معرکہ یرموک میں قریباً 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ معرکہ یرموک کے بعد ملک شام پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم الشان فتح کی اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی اطلاع ملتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ہمراہ کنسرین روانہ کیا اور خود حلب پر چڑھائی کر دی۔ مختصر سے مارکوں کے بعد کنسرین اور حلب دونوں فتح ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا، جنہوں نے بتدریج کامیابیاں حاصل کی اور ملک شام میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔